بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ انسان دنیاوی اقتدار، مال و دولت اور کرسی کی خاطر کس حد تک گر سکتا ہے، اس کی سب سے بھیانک اور عبرتناک مثال عمر بن سعد ملعون ہے۔ ایک ایسا شخص جو تاریخ کے ایک عظیم مسلمان اور فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے مرتبے سے پوری طرح واقف تھا، لیکن رے کی حکومت کے لالچ نے اس کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ کائنات کے سب سے بڑے المیہ کا سپہ سالار بن گیا۔ لیکن قدرت کا قانون بڑا بے رحم ہے۔ جس حکومت اور تاج کے لیے اس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا، نہ تو وہ حکومت اسے ملی، نہ وہ چین سے سو سکا، اور آخر کار کتے کی موت مارا گیا۔ آج کی اس تفصیلی ڈاکومنٹری میں ہم بے نقاب کریں گے عمر بن سعد کے اس فرعونی کردار کو، جس کا انجام دنیا کے ہر لالچی انسان کے لیے قیامت تک ایک عبرت ہے۔ عمر بن سعد کون تھا اور رے کی حکومت کا لالچ؟ عمر بن سعد بن ابی وقاص کوفہ کا ایک بااثر اور سیاسی ذہن رکھنے والا شخص تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسے 4000 کا لشکر دے کر رے، موجودہ ایران کا ایک بڑا اور زرخیز علاقہ، کا گورنر مقرر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ عمر بن سعد ابھی رے جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور عمر بن سعد سے کہا، پہلے جاؤ اور حسین کا معاملہ ختم کرو، اس کے بعد رے کی حکومت کا پروانہ لے لینا۔ عمر بن سعد نے پہلے تو معذرت کرنی چاہی، لیکن وہ جانتا تھا کہ حسین علیہ السلام سے لڑنے کا مطلب اپنی عاقبت برباد کرنا ہے۔ لیکن ابن زیاد نے شرط رکھ دی، یا تو حسین سے لڑو یا پھر رے کی گورنری سے ہاتھ دھو لو۔ حکومت اور اقتدار کی ہوس نے عمر بن سعد کے دل کو اندھیرا کر دیا۔ وہ حق اور باطل کو پہچاننے کے باوجود کربلا کی طرف لشکر لے کر روانہ ہو گیا تاکہ اپنی کرسی بچا سکے۔ کربلا کا میدان اور عمر بن سعد کے ہولناک جرائم۔ عمر بن سعد 7 محرم کو کربلا پہنچا اور آتے ہی اس نے ابن زیاد کے حکم پر امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر پانی بند کرنے کا حکم دیا۔ اس نے دریائے فرات پر 500 گھوڑے سوار کھڑے کر دیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے معصوم بچے پیاس سے تڑپیں۔ 10 محرم کی صبح عمر بن سعد نے اپنی کمان نکالی، تیر جوڑا اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف پہلا تیر چلاتے ہوئے فخر سے چلایا۔ گواہ رہنا، ابن زیاد کے سامنے گواہی دینا کہ حسین علیہ السلام پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس ایک تیر کے بعد جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ عمر بن سعد کے جرائم کی فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی۔ عصر عاشور جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو اس بدبخت نے انعام پانے کی خاطر تالی بجائی اور بلند آواز میں کہا، کون ہے وہ مجاہد جو حسین علیہ السلام کے بدن پر گھوڑے دوڑائیں گے؟ اس کے حکم پر 10 ملعون آگے بڑھے اور انہوں نے امام مظلوم کے نازنین لاشے کی ہڈیوں کو پامال کیا۔ یہی نہیں، اسی عمر بن سعد نے بیویوں کے خیمے کو آگ لگانے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقتورات عصمت کو قیدی بنا کر درباروں میں پھرانے کا حکم دیا تھا۔ کربلا کے بعد کی ذلت، رے کی حکومت کا انجام۔ کربلا کا معرکہ ختم ہوا۔ عمر بن سعد مظلوموں کا خون بہا کر واپس کوفہ پہنچا اور ابن زیاد سے رے کی حکومت کا پروانہ مانگا۔
لیکن قدرت کا مکافات عمل دیکھیے، ابن زیاد نے اس سے وہ خط واپس مانگ لیا اور کہا کہ وہ خط گم ہو گیا ہے، اور اسے رے کی حکومت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ عمر بن سعد نہ دین کا رہا نہ دنیا کا۔ وہ کوفہ کی گلیوں میں جب نکلتا تو لوگ اسے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتے۔ بچے اسے دیکھ کر کہتے، دیکھو یہ حسین علیہ السلام کا قاتل جا رہا ہے۔ وہ راتوں کو سو نہیں سکتا تھا۔ اسے خواب میں معصوم بچوں کی چیخیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ خود کہتا تھا کہ کائنات میں مجھ سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں۔ میں نے فاطمہ کے لال کو بھی قتل کیا اور مجھے رے کی حکومت بھی نہ ملی۔ مختار سقفی کا کوفہ پر کنٹرول اور عمر بن سعد کا خوف۔ کربلا کے 5 سال بعد سن 66 ہجری میں جب جناب مختار سقفی نے کوفہ میں حکومت قائم کی تو عمر بن سعد خوف کے مارے اپنے محل میں قید ہو گیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کوفہ کے ایک بااثر شخص عبداللہ بن جرہ کے ذریعے جناب مختار سے امان نامہ یعنی معافی نامہ حاصل کر لیا۔ مختار نے ایک شرط پر امان دی کہ جب تک عمر بن سعد کوفہ میں رہے گا اور کوئی نہیں سازش یا حرس یعنی جرم نہیں کرے گا، اسے امان ہے۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ حرس سے مراد کچھ اور تھی۔ ایک دن جناب مختار نے اپنے دربار میں کھڑے ہو کر فرمایا، خدا کی قسم میں کل ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کے مارنے سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کے دل خوش ہو جائیں گے۔ اس کے پاؤں بہت بڑے ہیں اور اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں۔ یہ عمر بن سعد کا حلیہ تھا۔ عمر بن سعد کو جب یہ پتہ چلا تو وہ راتوں رات کوفہ سے بھاگ نکلا، جو کہ امان نامے کی خلاف ورزی تھی۔ عبرتناک انجام، باپ اور بیٹے کے کٹے ہوئے سر۔ جناب مختار کے سپہ سالار ابو عمرہ نے بھاگتے ہوئے عمر بن سعد کو راستے میں ہی دبوچ لیا اور اسے واپس اس کے گھر لے آئے۔ عمر بن سعد نے لڑنے کی کوشش کی، لیکن ابو عمرہ نے اپنی چمکتی ہوئی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں لشکر یزید کے اس مغرور سپہ سالار کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ابو عمرہ اس کا کٹا ہوا سر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دارالامارہ لے آئے، جہاں جناب مختار سقفی تشریف فرما تھے، اور وہاں عمر بن سعد کا بیٹا حفظ بھی بیٹھا ہوا تھا، جو اپنے باپ کی سفارش کرنے آیا تھا۔ جناب مختار نے وہ کٹا ہوا سر حفظ کے سامنے پھینکا اور پوچھا، حفظ پہچانو یہ کس کا سر ہے؟ حفظ نے روتے ہوئے کہا، ہاں یہ میرے باپ کا سر ہے، اب اس کے بعد میری زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ جناب مختار نے جلال میں آ کر فرمایا، تو نے سچ کہا، تیرے لیے اب جینے کا کوئی حق نہیں۔ مختار نے جلاد کو اشارہ کیا اور سیکنڈ کے اندر حفظ کا سر بھی قلم کر کے عمر بن سعد کے سر کے برابر رکھ دیا گیا۔ جناب مختار نے دربار میں بلند آواز سے فرمایا، یہ عمر بن سعد کا سر حسین علیہ السلام کے بدلے ہے، اور یہ اس کے بیٹے حفظ کا سر علی اکبر علیہ السلام کے بدلے ہے۔ اگرچہ خدا کی قسم اگر میں پورے قریش کو بھی قتل کر دوں تو وہ حسین علیہ السلام کی انگلی کے ایک پور کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ مدینے میں خوشی کی لہر۔ جناب مختار سقفی نے عمر بن سعد اور اس کے بیٹے کے سروں کو ایک تشت میں سجایا اور مدینہ منورہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھجوا دیا۔ تاریخ ابن اسیر گواہ ہے کہ کربلا کے 5 سال بعد یہ وہ پہلا دن تھا جب خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے
اپنے سروں پر مہندی لگائی، سوگ کے کالے کپڑے اتارے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں شکرانے کا چولہا جلا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے سجدے میں جا کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہماری بددعا کو قبول کیا، اور مختار کو جزا دے جس نے ہمارے قاتلوں سے بدلہ لیا۔ ناظرین، عمر بن سعد کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی عارضی کرسی اور لالچ کے لیے ایمان کا سودا کرنے والوں کا انجام کتنا ہولناک ہوتا ہے۔ وہ رے کی حکومت جس کے لیے اس نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا، وہ مٹی میں مل گئی، اور عمر بن سعد قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق پہن کر واصل جہنم ہو گیا۔ اگر آپ کو عمر بن سعد کے اس عبرتناک انجام کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں یا حسین لکھنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔